अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, बिलाखिर साबिक आर्मी चीफ जनरल टायर राहील शरीफ साहब को सऊदी अरब की सरबराही में बनने वाले इस्लामी अस्करी इत्तेहाद की सरबराही की इजाज़त दे दी गई है। ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल हुकूमत ने सऊदी हुकूमत को अपने फैसले से तहरीरी तौर पर आगाह भी कर दिया गया। दर हकीकत ये फैसला तकरीबन 8 से 9 मार्च के दरमियान ले लिया गया था और 9 मार्च को डॉन न्यूज़ ने यह खबर भी ब्रेक की थी कि हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल राहील शरीफ को इस अस्करी इत्तेहाद की सरबराही की इजाज़त दे दी है। जनरल राहील शरीफ की इस इत्तेहाद की सरबराही के मामले पर पाकिस्तान में मुनक़सिम राय पाई जाती है। अक्सर हल्के इस इत्तेहाद में शाम, इराक, ईरान और यमन की अदम शिरकत पर बहुत से सवालात उठा रहे हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं और इसे मुतनाज़ा समझते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि किन शराइत की बुनियाद पर जनरल राहील शरीफ साहब को इस इत्तेहाद की सरबराही की इजाज़त दी गई है और इसके क्या मुज़मिरात हो सकते हैं। और दूसरी जानिब 2010 में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की हिदायत पर अमरीका में मुतय्यन पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हक्कानी की जानिब से अमरीकियों को वीज़ों के इजरा का मामला अभी भी मीडिया की जीनत बना हुआ है। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक मरतबा फिर पार्लिमानी कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ दी है ताकि इस मामले की शफ़ाफ तहकीकात हो सकें और देखना यह है कि क्या एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर आने से ही ये मामला अपने मंतकी इंजाम को पहुंचेगा या फिर इसका इंजाम कोई और होगा। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात होगी। आज के शो में हमारे साथ मौजूद होंगे जनरल टायर अब्दुल कादिर बलोच साहब, वफाकी वज़ीर बराए सरहदी अमूर हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सेनेटर रुबीना खालिद साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का हमें शो में ज्वाइन करें। जनरल साहब, हुकूमत पाकिस्तान की क्या कंसिडरेशंस थी राहील शरीफ साहब को सऊदी अस्करी इत्तेहाद की सरबराही की इजाज़त देने के फैसले में, ये मानते हुए कि पाकिस्तान में मुनक़सिम राय पाई जाती है इस मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, बात यह है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम जिसने मुलाजमत की हो या किसी भी इंडिविजुअल को, जो ख़ास कर एक टाइम पीरियड होता है और ख़ास कर डिफेंस फोर्सेस से मुतालिक अगर कोई आदमी होता है और बाहर के किसी मुल्क में मुलाजमत की अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो उसके लिए एक NOC की रिक्वायरमेंट होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और वो गवर्नमेंट ने देना होता है। इस ख्वाजा आसिफ ने NOC की बात की है कि NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उनको दिया जा चुका है। अगर वो चाहें तो वो अपार्टमेंट जिसके बारे में बात की जा रही है कि वो उसको वो ले सकते हैं, उसको वहाँ पर जा सकते हैं। अब वो जाएंगे नहीं जाएंगे, जनरल राहील शरीफ साहब की तरफ से अब तक ये पिछले कई महीनों, रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद ये कार्रवाई शुरू हुई और आज तक ये जारी है। बहुत कुछ इसके बारे में कहा जा चुका है लेकिन उनकी तरफ से कोई बयान अब तक सामने नहीं आया कि क्या ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि नहीं लेंगे, सवाए एक ऐसी स्टेटमेंट जो उनसे मनसूब की गई और जिसमें यह कहा गया कि वो उसी सूरत में इसको कबूल करेंगे जब इसमें तमाम इस्लामी ममालिक होंगे और उसमें बशमूली ईरान के और बशमूली दूसरे ममालिक के। उन्होंने ये बात उनसे रिलेट करके ये बात की गई। अब क्या उन्होंने NOC के लिए अप्लाई किया और क्या उन्होंने अपना इरादा क्या हुआ कि जाके अपार्टमेंट लेंगे या नहीं लेंगे, इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं। लेकिन मैं इतना कहूँगा, मेरा उनसे एक ताल्लुक़ है कि अल्लाह ताला ने उसको बहुत इज़्ज़त दी, उनका कद और उनका मकाम बहुत ऊंचा है पाकिस्तान में, और अगर वो इस अपार्टमेंट पे जाएंगे और इसको लेंगे तो वो कंट्रोवर्शियल बन जाएंगे और जो इज़्ज़त उन्होंने कमाया है उसमें थोड़ा सा उसमें कमी आ जाएगी, फ़र्क पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि यकीन करना चाहिए। मैं एज ए वेल विशर प्रॉबेबली मैं यही कहूँगा कि उसको सोच समझ के, और अगर वो अपार्टमेंट ले भी लेते हैं तब भी उसको इस बात को जहन में रखना चाहिए कि वो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कंट्रोवर्सी मुल्क के अंदर ना आ जाए। आपकी एडवाइस क्या होगी उनके लिए? जी, मेरा उससे एक ख़ास ताल्लुक़ है और वो ख़ास ताल्लुक़ ये है कि वो मेरे चीफ ऑफ स्टाफ थे जब मैं कोर कमांडर था। एक बड़े भाई और छोटे भाई का हमारा एक ताल्लुक़ था, उस ख़ानदान से, उसके बच्चों से, उसकी बेगम से हमारे घरेलू ताल्लुकात हैं। उस बुनियाद के ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि उसकी शख्सियत कंट्रोल हमारे लिए वो काबिल फ़ख्र एक असासा बन चुके थे। मुझसे एक काबिल फ़ख्र छोटे भाई का उसका रिश्ता था, तो उस लिए तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि उस पर हरफा या कोई उसके ऊपर उंगली उठाए। सबसे पॉपुलर जनरल वो पाकिस्तान के। जी हाँ, तो अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है और फिर उसमें कामयाबी के वो इम्कानात नहीं है जो पाकिस्तान आर्मी के कमांड में होते हैं। एक हाच पाच है 34-35 ममालिक के
کیا سسٹم ہوگا اور کیسی کارروائی کی جائے گی. آئی لیو اٹ دیئر. جنرل صاحب غالباً اس میں امریکن ایویشن کا بھی ایک بریگیڈ اس میں شامل ہوگی جو غالباً امریکن اپنی فوج کی کمانڈ اور وہ بھی برسر ملازمت ہوتے ہوئے اور کلر سروس کے دوران بہت بڑی آسانیاں ہوتی ہے, بہت آسان ہے, بہت اچھا ہے, بہت فخر ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. تو میں نے جو کچھ کہنا تھا اس بارے میں. خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ دو حکومتوں کے تناظر میں سے دیکھا جائے, جنرل راحیل شریف صاحب کی انفرادی حیثیت میں سے نہ دیکھا جائے. دو حکومتوں کے درمیان یہ معاملہ ہے, شرائط بھی کیا کچھ لاگو کی گئی ہیں پاکستان کی جانب سے, کچھ شرائط بھی رکھی گئی ہیں اس مشروط. میں نے عرض کیا میرا منسٹری آف ڈیفینس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ کوئی ایسی انفارمیشن میرے نالج میں ہے. میں نے ایک جنرل کمنٹ کر دی ان کے بارے میں جو کہ کرنا چاہیے تھا, وہ میں نے کہہ دی. اور میں نے کہا کہ این او سی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور خواجہ صاحب نے اب تک جو بھی بات کیا, 2-1 مرتبہ انہوں نے بات کی, تو این او سی سے متعلق ہے. حکومت پاکستان کو اعتراض نہیں ہوگا اگر وہ اس اپائنٹمنٹ لے لیتے ہیں. اب وہ لے لینے کے لیے وہ بیسیکلی ان کا اپنا فیصلہ ہے, اس کو مجبور کوئی نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. سینیٹر روبینہ حال صاحبہ, جنرل صاحب تو جس طرح نے اپنی رائے دی, سینٹ میں چیئرمین رضا اربانی صاحب نے معاملہ ٹیک اپ کیا تھا اور وضاحت مانگی تھی خواجہ آصف صاحب سے کہ وہ بتائیں جب بھی یہ معاملہ آئے یا حکومت پاکستان کو فیصلہ کرنے جا رہی ہے, جب وہ اپلائی کریں تو وہ سینٹ کو آگاہ کریں. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے رد عمل پیپلز پارٹی کا جانوں گا, پیپلز پارٹی کا رد عمل کیا ہے اس میجر ڈیولپمنٹ پہ؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح جنرل صاحب نے بات کی کہ ان کا ایک بہت بڑا قد کاٹ ہے, اور این او سی کی جو بات ہم کر رہے ہیں تو وہ این او سی عام ملازمتوں کے لیے کیا جاتا ہے, کیونکہ بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد کہیں نہ کہیں وہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے این او سی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن کیونکہ جنرل صاحب کی جو ہم بات کر رہے ہیں تو ان کی ایک بڑی انفرادیت ہے. انہوں نے فوج کے جنرل مشرف کے جانے کے بعد جو فوج کا مطلب ایک وہ ہوا تھا پرسیپشن جو غلط دماغوں میں آئی تھی, اور پاپولیرٹی گراف جو ان کا وہ کم, اس میں کافی حد تک کمی آئی تھی. تو جنرل راحیل شریف صاحب نے بہت بڑا کلیدی رول ادا کیا اس مقام کو واپس اپنی جگہ پہ لانے کے, اور ان کے اوپر بہت لوگوں کا اعتماد جو ہے فوج پہ ایز انسٹیٹیوشن پھر سے قائم ہوا, پھر سے بڑھا, اور کافی جو انہوں نے خدمات ان کی جو ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور پھر اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو تعلق ہے جس گھرانے سے ہے وہ ایک تو ہوتے ہیں آتے ہیں جو لیگیسی وہ کیری کر رہے ہیں اپنے کندھوں پہ, ایک بہت بڑے خاندان کی لیگیسی کیری کر رہے ہیں. تو ان کا جوائن کرنا, جس طرح جنرل صاحب نے یہاں پر کہا, وہ ایسے ان کی ذات کو کنٹروورشل ضرور بنائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کنٹروورشل وہ ضرور بنائے گا, اور یہ جس قسم کا اتحاد ہے وہ ابھی تک اس کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, کوئی اس کی جو ہے ٹی او آرز نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, ان کا کام کیا ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی عام آدمی ہوتا, پاکستانی بھی ہوتا, اگر وہ جوائن کرتا ان کو تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن چونکہ وہ پاکستان کے سپہ سالار رہ چکے ہیں, ہماری فوج پاکستان کو انہوں نے لیڈ کیا ہے, تو اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی جو ایک لیگیسی ہے, ان کی جو ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے, تو اس کے ساتھ شاید یہ جل نہیں کر پائیں گے یہ چیزیں ساری. تو بہتر ہوگا کہ اگر اس سے وہ اپنے آپ کو دوری رکھیں تو بہتر ہوگا. اور چونکہ پاکستان جو ہے وہ خود ایک اپنی اس وقت اندرونی اور بیرونی جنگ لڑ رہا ہے, تو ایسے ٹائم پر اپنے آپ کو, اپنے ملک کو اگر مزید کنٹروورسی میں اگر لے کر نہ جائیں تو بہتر ہوگا. جنرل صاحب, اپنے راحیل شریف صاحب کی ذات سے متعلق تو آپ نے کامنٹ کر دیا ان کی ذات کی حد تک, لیکن اس اوور آل براڈر پرسپیکٹو میں بات کی جائے, اس اتحاد کی, یہ اتحاد بڑا اسے ایک متنازع اتحاد سمجھا جا رہا ہے. چونکہ داعش کے خلاف اگر جنگ کی بات کی جاتی ہے تو ایران اس میں شامل نہیں ہے, عراق اس میں شامل نہیں ہے, یمن اس میں نہیں ہے, شام اس میں نہیں ہے. تو پاکستان کے لیے کتنا مشکل ہوگا اس صورتحال کو ٹیکل کرنا, ہمارے لیے کوئی تشویش کا باعث نہیں ہوگا, چونکہ عوام کی جانب سے آپ نے جو رد عمل دیکھا وہ بڑا. دیکھیں, میں یہ کہوں گا جہاں تک جنرل راحیل شریف کا تعلق ہے, جنرل راحیل شریف ایک انڈیویجول ہیں, ایک ریٹائرڈ سولجر ہیں, ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں. ان کا جوائن کرنا, اس فورس کو کمانڈ کرنا, اس کا حکومت پاکستان سے, ریاست پاکستان سے کوئی اس قسم کا تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ جا کے جوائن کریں گے تو اس وجہ سے یہ ممالک جن کے آپ نے نام لیے ان کی ناراضگی ہو جائے گی اور وہ پاکستان کی پالیسیز کو سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ پاکستان ان کے پیچھے ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے.
لیکن پھر بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ اگر کوئی کنٹروورسی ہے اور یہ ممالک جن کا آپ نے نام لیا وہ اس اتحاد کو صحیح نہیں سمجھتے اور وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور پھر ہمارے فوج کا ایک سابق صوبہ سالار وہاں پر جا کے اس کو کمانڈ کرتا ہے، تو اپنے آپ کو ٹوٹلی مبرہ رکھ لینا اور پرے رکھ لینا حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان کی دل آزاری ضرور ہوگی، نہ صرف ان کی دل آزاری ہوگی بلکہ ہمارے ملک کے اندر بھی ہمارے ایک فرقے سے متعلق کافی تعداد میں لوگ ہیں، 4-5-6 کروڑ کی قریب تعداد ہے، تو وہ بھی اس کو کوئی اتنا پازیٹو طریقے سے نہیں لیں گے، ان کا بھی ایک نیگیٹو ویو ہوگا، اور وہ ایسے ہیں کہ اسی ہمارے عام فورسز جن کو بڑے شان سے انہوں نے کمانڈ کیا تھا اس کے اندر بھی تمام اس میں کسی کی پابندی نہیں ہے، ہر فرقے سے متعلق لوگ ہیں اور مسلک سے متعلق لوگ ہیں، لیکن ہم ایک ہی باڈی کی طرح وہاں پر ایکٹ کرتے ہیں، اور they have been loving جنرل راحیل شریف like anything every one of them۔ تو اگر وہ ایسی اپائنٹمنٹ لے لیتے ہیں تو وہی سولجرز جن کو انہوں نے کمانڈ کیا، وہی افسر جن کو انہوں نے کمانڈ کیا، ایون ان کی بھی ایک طرح سے دل آزاری و دل شکنی ہو سکتی ہے۔ آئی ایم شیور جنرل صاحب ان چیزوں کو جانتے ہیں، ان کو اس چینل کے تھرو اور اس پروگرام کے تھرو ہمارا ایڈوائز کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا، وہ سمجھدار آدمی ہیں اور بہت کچھ انہوں نے دیکھا۔ اور تو لاسٹ ٹائم جب وہ گئے تھے سعودی عرب عمرے کے لیے گئے تھے تو بڑا پروٹوکول وہ ٹھیک ہے انہوں نے دیا تھا، اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن پروٹوکول کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، بے شمار لوگوں کو دیتے رہے ہیں سعودیز، کوئی ایسی بات نہیں، وہ ڈیزرو کرتا تھا، وہ ایڈوائز کرتا رہے سعودی فورسز کو، اور ایڈوائز کرنے ایسے نہیں تھا کہ کسی ملک کے ایران یا عراق یا شام یا یمن کے خلاف انہوں نے کی، ایسی کوئی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے، پروفیشنل تھا۔